نبی خوبصورت ہوتا ہے. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو بدصورت ہو. اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہو لنگڑا ہو, لولا ہو, اس کا کان نہ ہو, چہرہ مسخ ہو, نہیں ہوتا. نبی خوبصورت ہوتا ہے. قادیانی بدصورت تھا جو کانا تھا. نمبر 3, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں. نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی اور استاد ہو تو لوگ کہیں گے کل تک استاد کے سامنے کان پکڑتا تھا, آج کہتا ہے میں نبی ہوں. یہ آپ ان باتوں پر بھی غور کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ قادیانیوں کا استاد زمین پر تھا مرزے کا, یہ کان پکڑتا تھا. جو لوگوں کے سامنے کان پکڑتا ہے ذلیل و رسوا ہوتا ہے, وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اگلا سوال جی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اس وقت سے لے کر آج تک سب ان کو صادق و امین کہتے ہیں. کبھی کسی یہودی نے, عیسائی نے, فلاں نے یہ نہیں کہا فلاں وقت, فلاں جگہ, فلاں لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا. آج تک کسی نے نہیں کہا. اس وقت بھی کہتے تھے صادق و امین تھے, آج بھی کہتے ہیں صادق و امین ہے. کبھی جھوٹ یاد ہے؟ کبھی جھوٹ؟ تو پھر غور کر لیجیے آپ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ نے جو یہ فرمایا من کنت مولا فعلی المولا اللہم من وال والہ وعاد من عاداہ, بالکل جھوٹ نہیں ہے. آپ نے یہ جو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. آپ نے جو فرمایا صدیق فی الجنہ والعمر فی الجنہ والعثمان فی الجنہ والعلی فی الجنہ, یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. تمہارے سمجھنے میں کمزوری ہے, تم جھوٹے ہو. میرے نبی کا فرمان قیامت تک جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا جی, امین. آج تک کسی نے کہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص نے امانت رکھی تھی اور امانت میں خیانت کی ہو میرے نبی نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ امانت میں خیانت نہ اس وقت کی نہ آج تک کوئی الزام لگا سکا ہے. تو خلافت اللہ کی طرف سے امانت ہے. اللہ کے نبی نے جس کے ذمے تھی وہ امانت, پہلی امانت خلافت کی حضرت صدیق کے سے, پھر دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان, چوتھے حضرت علی. اور یہ بدبخت جو تھا قادیانی جھوٹا, سر تا پا جھوٹا تھا, پیسوں کے لیے جھوٹ بولتا تھا. فرنگی کو جھوٹ بول کے پیسے ایڈ فنڈ لیتا تھا. لوگوں سے کہتا تھا میں نے کتابیں چھپوانی ہیں, چندہ لیتا تھا, مکر جاتا تھا, پھر لیتا تھا. جھوٹا, بددیانت تھا, کبھی کچھ عیاش تھا, مکر و فریب کرتا تھا, جس کو اتنا ہوش نہیں ہوتا تھا کہ ایک طرف وہ گڑ ڈالتا تھا, ایک طرف وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے روڑے ڈالتا تھا, ڈیلوں کی جگہ گڑ استعمال کرتا تھا اور گڑ کی جگہ ڈیل استعمال کرتا تھا. یہ مخبوط الحواس تھا, یہ پاگل تھا, یہ عقل سے پیدل تھا. کون کہتا ہے یہ نبی تھا؟ قادیانی. یہ بہت ہی غلط تھا. اور آخری بات اور وہ یہ ہے, یہ اور سوال ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے سوالات ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. وہ یہ ہے کہ نبی کی ایک خصوصیت ہے کہ جہاں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی آخری آرام گاہ وہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے, جو اس وقت روضہ اقدس ہے, وہ جہاں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے وہیں آپ کی تدفین ہوئی. یہ حجرہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا.
آپ دماغ کو حاضر رکھا کریں، یہ درس ہے، اس میں نے صرف اشارے کرنے ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا۔ یہ حجرہ کس کا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ لوگ تو عام فیصلے کرتے پھرتے ہیں جنت کے، سیدہ عائشہ کا تو حجرہ بھی جنت سے اعلیٰ مقام پر آج بھی۔ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری آرام گاہ میرے نبی کے وہی بنے جہاں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ قادیانی تو مرا تھا جناب والا لیٹرین میں، اور اس دور میں تو بڑی مشہور بات تھی، 2 لکڑی 2 کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے۔ پھر انہوں نے اٹھایا ہے تو اس کی تدفین وہی کرو نا، لہذا یہ جھوٹا ہے، لہذا یہ جھوٹا ہے۔ 1-2 سپریم کورٹ کے جج بھی بڑے جھوٹے ہیں، بڑے فراڈی ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے عیار ہیں۔ ایک نے کہا جسٹس صاحب نے کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، واہ قربان جاؤں تیرے جسٹس ہونے پر، تو نے نہ پاکستان کا آئین بھی نہیں پڑھا؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے فتنہ ہے، یہ کافر ہیں۔ پوری دنیا کے پورے مسلمان چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ فتنہ ہے، مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے قادیانی۔ دوسرے چیف جسٹس نے کمال مہربانی کی ہے، جانگلی کہیں کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو نہیں پتا۔ نہیں پتا تو پھر تو آ کے فیصلے کر، تو نے تو آئین کے خلاف فیصلہ دے دیا، قانون کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ پھر آؤ میدان میں، چیف صاحب تو بھی آواز دے، دیکھتے ہیں تیرے پیچھے کتنے آتے ہیں، علماء نے بھی آواز دی ہے، دیکھ لو کتنے آتے ہیں، تیرا فیصلہ غلط ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہی نہیں ہے کہ نظر ثانی کرو، ختم ہو گیا ٹائم۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے فیصلہ واپس لو، اور اگلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کرسی چھوڑو۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ اس مسند پر بیٹھو، اپنے اوقات میں رہو، پاکستان کے قانون اور آئین کا احترام کرو۔ ہم احترام کرتے ہیں، ملک ہمارا ہے، افواج پاکستان ہماری ہے، قانون ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مسلمانوں کی قربانیوں پر پانی پھیرنے والے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پھر ملک کا جو آئین اور قانون ہے اس کی اہمیت ہے، تم اس کے خلاف چل رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔